الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام عليم. صدق الله مولانا العظيم. مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اللہ رب العزت کی بے پناہ نوازشات و توفیقات سے روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے بہا توجہات اور رحمتوں کے توسل سے یوم عید الاضحیٰ میں ہم اللہ کی بارگاہ اس کی حضوری میں نماز عید پڑھنے کے لیے حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع کو ہمارے لیے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے اور عید الاضحیٰ کی قربانی کی یادگار اسماعیل کو زندہ کرنے پر اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی جذبہ ایثار و قربانی ساری انسانیت کے لیے عطا فرمائے. احباب گرامی، عید الاضحیٰ کا تعلق قربانی سے اور اس کی ابتدا تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو گئی، لیکن باقاعدہ جو بہیمۃ الانعام یعنی پالتو جانوروں کی قربانی کا سلسلہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے شروع ہوا. جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے کو کوٹ کیا تو وہ اس انداز میں کیا جس میں اس امت کے لیے والدین اور اولاد دونوں کی تربیت کے لیے بڑی خوبصورت باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی. ویسے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کئی حوالوں سے منفرادیت رکھتے ہیں، اپنے صبر میں، اپنے حلم میں، اپنے ایفائے عہد میں، اپنی تربیت میں، اپنے مقام رضا میں اور اپنی سخاوت میں. لیکن جن لوگوں کو اللہ یہ مراتب دیتا ہے وہاں ان پر اللہ کی عطاؤں کے کچھ دروازے ایسے بھی کھلتے ہیں جو باقاعدہ کسی نظام کے تحت نہیں ہوتے. کائنات میں ایک نظام ہے نا سب لوگوں کے لیے، لیکن قرآن مجید میں کچھ ایسی باتیں اللہ نے بتائیں اور یقیناً ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے دور میں بھی ایسا چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. اس میں سے ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سلسلہ اولاد ہوتا ہے نا، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے شادی ہو گئی میری اولاد ہو، تو اولاد کے لیے اللہ نے ایک نظام قدرت بنایا ہے. اس نظام کے تحت اب بچے بیٹھے ہیں، میں ان چیزوں کو کھل کے نہیں بتا سکتا. اولاد ہوتی ہے، کسی کے یہاں نہیں بھی ہوتی، لیکن زندگی میں ایک سٹیج ایسی آتی ہے بڑھاپے کی جہاں آ کر وہ جو کسبی طریقہ اولاد ہے اس کی تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، مرد ہو یا عورت. عورتوں میں 50 سال کے بعد آغاز ہو جاتا ہے، اکثر خواتین 50 سے 60 کے درمیان. اس کے بعد جس کو 5 بند کہتے ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ فرٹیلائزیشن کا پروسیس اس کی باڈی میں نہیں ہو سکتا. ایسے ہی جو مرد ہوتے ہیں پھر ایک سٹیج پر آ کر ایسا ہو جاتا ہے. لیکن قرآن مجید میں دو ایسے واقعات ہمیں بتائے گئے اللہ نے اپنی قدرت کے
کہ جو اس نظام سے ہٹ کر اللہ نے بچے پیدا کیے. پیدا میاں بیوی سے ہی کیے، لیکن نظام کسب جو ہے نا کہ جس میں بندوں کی اپنی ایک محنت ہوتی ہے، وہ نہیں تھی. اس میں ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہے اور دوسری حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہے. اللہ کی عطا کے دو طریقے، ایک اس کا نظام قدرت جس کے تحت ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اس کو کسبی طریقہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اس نظام قدرت سے ہٹ کر اللہ کسی کے لیے کوئی انعام بھیج دے، اس کو وہبی طریقہ کہتے ہیں، عطائی طریقہ. اس میں بندے کے کسی چیز کا عمل دخل نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف حضرت سارہ کی اہلیہ وہاں ایک بیٹے پیدا ہو گئے، حضرت اسحاق علیہ السلام جن کے بیٹے پھر آگے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جن کا لقب اسرائیل تھا. وہ سارے انبیاء حضور سے ہٹ کر حضرت ابراہیم کی نسل سے جو آئے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے ہوئے. اب بنو اسماعیل میں صرف حضرت اسماعیل کے بعد جو نبوت اور رسالت کا تاج اللہ نے پہنایا وہ میرے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا. اب حضرت ابراہیم کی شادی ہو گئی حضرت حاجرہ سے بھی، اور ایک زمانہ بیت گیا اولاد نہیں. کتنا زمانہ بیت گیا کہ عمریں 100 سال کے قریب جا پہنچی. اب آپ معلوم ہے کہ 100 سال کے قریب جا کے بڑھاپا ہوتا ہے. اس وقت یہ بڑی خاص بات ہے، نظام قدرت سے تو بچے آتے ہیں سارے، لیکن اللہ نے جو خاص تحفہ دینا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، آپ نے بڑھاپے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہ دعا کے اندر ہی انداز یہ موجود ہے، رب حب لی من الصالحین. حب، ہبہ، وہب ایک ہی معنی ہے. آج بھی لفظ ہبہ استعمال ہوتا ہے کہ اولاد کو آپ کوئی چیز ہبہ کر دیں، اس میں اولاد کی اپنی کوئی محنت کاوش یا کوئی جائیداد ملنے کا طریقہ کہ باپ مرے پھر وراثت بنے پھر وہ وارث کہلائے اور پھر اس کو ملے، یہ ہے کسبی طریقہ. وہابی طریقہ کیا ہے کہ زندگی میں باپ نے کہا چل کوئی تیرے نام لگا دیا، حالانکہ وہ نہیں تھا اس کا مستحق، نہ کوئی ایسا طریقہ تھا، نہ اس نے خریدی، نہ کوئی پیسہ لگایا، جس کو ہبہ آج بھی بولتے ہیں. تو یہ ہبہ، حب، وہب یہ سارے ان کا ایک ہی معنی ہے، ان کا روٹ ورڈ ایک ہے. اب حضرت ابراہیم نے کہا رب حب لی من الصالحین. اب اللہ میرے اندر تو وہ سسٹم نہیں ہے، نہ میری اہلیہ میں ہے کہ ہم بچے پیدا کریں گے. اب ہمیں اب بھی تو اپنے طریقہ وہب کے ذریعے ایک بیٹا دے، اور بیٹا بھی وہ نہیں جو شدونگڑا ہو شرارتی ہو، بیٹا بھی وہ ہو من الصالحین. یہ دیکھیں انسانیت کو اللہ نے طریقہ بتایا کہ اللہ کی بارگاہ سے کبھی نا امید، ہمارے بندے نا امید ہو جاتے ہیں. اللہ نے اس مضمون کو رکھا بھائی میرے ساتھ امید کا چراغ کبھی بجھانا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے فوراً جواب دیا فبشرناہ بغلام حلیم. فرمایا ابراہیم ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی، لیکن بیٹا کون سا ہوگا؟ وہ انہوں نے کہا تھا من الصالحین، وہ صالحین میں سے ہوگا. اللہ نے کہا وہ بیٹا حلیم ہوگا. اب حلیم لفظ بڑے کمال کا ہے. حلیم لفظ میں صالحیت شامل ہوتی ہے، لیکن صالحیت اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز ہے. کیوں کہ حلیم قرآن مجید میں لفظ 18 مقام پر آیا ہے، اور اس میں سے 15 مقام پہ اللہ نے یہ لفظ اپنی صفات کے طور پر، اپنی شان کے طور پر استعمال کیا. یہ صفت رب الا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم صرف میں بشری و صاف تو دوں گا صالحیت والے تیرے بیٹے کو، لیکن تو نے اس عمر میں طریقہ وہب سے مانگا ہے، میں اپنی صفات کے جلوے بھی اس کے اندر رکھ دوں گا. اور وہ جلوے جو اللہ نے حلیم لفظ بول کر اپنی صفات کے جلوے سے ابراہیم کے اس بیٹے کے بدن میں رکھے، لوگوں انہی جلووں کا نام نور مصطفیٰ ہے.
اب آپ دیکھیں کہ بیٹا اللہ پاک نے دے دیا، اور یہی اسی طرح کا بیان حضرت زکریا علیہ السلام کا سورہ مریم سورہ نمبر 23 آیت نمبر 5 میں ہے۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے بھی وہ پہلے پورا مضمون انہوں نے کہا یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے تو سر پہ بھار ہی نہیں رہے، میرے تو جناب اب جواب دے گئے، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، یہ سارے لفظ قرآن مجید میں کوئی طریقہ ظاہر والا نہیں رہا۔ اب بیٹا کیسے دے گا؟ اللہ نے کہا تو مانگ بتا۔ انہوں نے مانگا پھر کسبی طریقے سے نہیں، بہابی طریقے سے۔ انہوں نے کہا وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی بارگاہ سے مجھے ایک وارث عطا فرما۔ لیکن طریقہ وہاب والی، دونوں چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا میں ضرور وزیر ہو گئے۔ اب بڑی خاص بات ہے تربیت کے، میں صرف 2 نقطے جلدی جلدی بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، فلما بس جب بالغا جوانی کو کہتے ہیں، بلوغت کو کہتے ہیں، جب اسماعیل جوانی کی عمر کو پہنچیں گے یا پہنچتے ہیں، معاہو اپنے ابا کی معیت صحبت و سنگت میں، سعیہ سعیہ کہتے ہیں آپ دوڑ دھوپ کرنے والے، باپ کے ساتھ مل کے محنت کرنے والا۔ اب غور یہ کرنا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اولاد جب اللہ دے تو والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اور کام کاج بنیادی سیکھ نہ لے، اس وقت تک والد اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے جدا کر کے اپنی سنگت سے دور نہ کرے۔ معاہو یہ نکتہ خاص، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بچہ ابھی 5 سال کا رشتہ کہتے ہیں اس کو مدرسے بھیجو، گھر تنگ کرتا ہے، ہاسٹل بھیج دو۔ فاضل کرام بیٹھے ہیں، یہ قرآن مجید نے نکتہ بتایا کہ جو شفقت پدری جس سے بچے کے اندر صلاحیتوں کے جوہر ابھرنے ہوتے ہیں، وہ کائنات کا کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ وہ جوہر اس کے اندر صرف باپ کی شفقت پدری پیدا کر سکتی ہے، اور اس کے لیے باپ کو بچے کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک پروسیس ہے، بہت بچپن میں باپ بچوں کو جدا کرتے ہیں، یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام بھی آپ کا تو سایہ آتا تھا پہلے اٹھ گیا تھا، لیکن بچپن میں گھر سے دور تھے، واپس گھر میں آ گئے 3 سال کی عمر میں۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل کو بھی بچپن میں ابا نے اللہ کے حکم سے چھوڑا گھر سے باہر، وہ ایک آزمائش کے طور پر تھا، لیکن وہ بچہ اس وقت تو بھی سیکھنے کے قابل اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن بچہ جب 4-5 سال کی شعوری عمر میں آتا ہے، اس کے بعد بالغ معاہ السعی، اس کے بعد دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اس حد تک بچے کو اپنی سنگت دی، معیت دی، اپنی صحبت دی، اور اتنی تربیت کی کہ جب اللہ کا گھر کعبہ بنانے کا وقت آیا تو قرآن مجید نے بتایا کہ ابراہیم نے باہر سے مزدور نہیں لگایا، باپ اگر مستری کا کام کر رہا تھا تو بیٹا ساتھ مزدوری کر رہا۔ اس لیے اولادوں کو وقت دیا کرو، اولادیں اتنی دور نہ کرو کہ اولادیں باہر اپنے دوستوں کو جو بات بتا سکیں والدین کو نہ بتائیں گی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب والدین اور اولاد کے درمیان کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کمیونیکیشن گیپ اگر اس بالغ والی عمر سے پہلے پیدا ہو گیا، ساری عمر بھی آپ بعد میں کوشش کریں نہیں مٹے گا۔ اور آج اکثر بچے اپنے باپ سے مسئلے ڈسکس نہیں کرتے، معاملات باہر دوستوں یاروں سے اپنے گروپ بنا لیتے ہیں، باپ کو پتہ ہی نہیں۔ یہ آج عید الاضحیٰ کا پہلا پیغام اس واقعے سے دے رہا ہوں، اور دوسرا اور آخری پیغام جو یہاں دینا ہے وہ ابھی آپ قرآن مجید آگے پھر دیکھیں، اسی کے ساتھ متصل اگلی آیت میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے ہیں، اب باپ کی تربیت کی جھلک بھی دیکھنا اور بیٹے کی تربیت کی۔ وہ کہتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام۔ اب بیٹے کو مخاطب کرنا تھا تو حضرت ابراہیم نے ہمارے والے انداز میں نہیں کہا اوئے ادھر آ، تو میری بات سن۔ یا بنیا 3 لفظوں کا مرکب لفظ ہے، اے میرے بیٹے۔ پہلے باپ نے اپنی تربیت دکھانی ہوتی ہے، بیٹا تو دیکھ سنے گا تو پھر اس کے اندر تربیت آئے گی۔ تو دیکھیں ابراہیم نے بیٹے کو کتنے پیار سے، کتنے ٹھہراؤ سے، کتنی عزت سے، کتنے احترام سے بلایا، حالانکہ بچہ چھوٹا ہے،
بزرگ 100 سال کا ہے، اس سے بھی زیادہ عمر کا ہے. یہ نہیں کہ میں اتنا بڑا ہوں، بچہ چھوٹا تھا، میں اس کو کیوں، اے میرا بیٹا، یہ کوئی باپ ہے ہمارے یہاں کہتے بھلے یہ میرا بیو یا میں تھا بیو. لیکن پہلے باپ نے یا بنیا کہہ کے کس خوبصورتی کے ساتھ بلایا کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے دیکھا میں تمہیں ذبح کرتا ہوں. پھر دیکھیں باپ نے ڈائریکٹ چھری چلا کے نہیں کہا چلے ذرا، یعنی اپنے ساتھ نیگوشیشن کر کے مشاورت میں لایا بیٹے کو. جب آپ ہی اپنی زبان سے بیکل بنائیں گے تو بچے نے تو بیکل ہی بننا ہے. قرآن مجید بتا رہا بچوں کو عزت دو، ان کی عزت نفس کا خیال رکھو، اور انہیں اپنے گھر کے معاملات میں اور ان کی زندگی کے معاملات میں مشاورت سے فیصلے کرو. یہ باپ کی تربیت کا رنگ آ گیا. اب آگے بیٹے کی تربیت کا رنگ دیکھیے گا. جب انہوں نے کہہ دیا بھئی میں نے یہ کرنا ہے، ماہدہ ترا، اب تو بتا تیری مرضی ہے. ابراہیم نے فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کیا، امپوز نہیں کیا، ڈکٹیٹرشپ کا مظاہرہ نہیں کیا، مشاورہ شورائی نظام دیکھیں. فانظر ما ترا، میرے ساتھ کو بیٹے تو کس نظر سے دیکھتا ہے، تو بھی اپنی اوپینین دے، اپنی رائے دے. بچے سے رائے لی جا رہی ہے. اب ادھر باپ کی تربیت تھی، یا دیکھیے لفظ کیا تھے، یا بنیا. اب بیٹے کی تربیت بولے گی قال یا ابتی، اے میرے بابا جان. دیکھیے وہی انداز نہیں ہے، اسے کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس، جیسا کرو گے. یا ابتی، اے میرے بابا جان، افعل ما تؤمر. بیٹے کی تربیت ایسی کمال کی، یہ نہیں کہ مجھے ذبح کر دے. فرمایا بابا آپ کی تربیت کا کمال یہ ہے کہ بے شک آپ خلیل ہو کر مشورہ مجھ سے کر رہے ہیں، مگر ایک ذبح نہیں، ہزاروں حکم بھی آ جائے مشورہ نہ بھی کریں، جو حکم آتا جائے بس آپ پورا کرتا جائے. ہمارے تو بیٹے ناراض، ابا میں نے پوچھے ہی نہیں، میرے سے مانو گا آپ نے کام کر دیا، میری عزت ہی نہیں ہے، میری ویلیو ہی نہیں ہے. اچھی تربیت کیا ہے؟ یہ بیٹا باپ کو کہتا ہے یہ تو ابا جی میرے بابا جان آپ کا احسان ہے. اپنا بھی پوچھے افعل ما تؤمر، جو مرضی کرنا ہے میرے ساتھ، جب کرنا ہے، جیسے کرنا ہے. یہاں شادی کرنی ہے، جہاں لٹانا ہے، جہاں بٹھانا ہے، جیسے کرنا چاہیں آپ کرتے چلے جائیں، ہماری طرف سے انکار نہیں سنیں گے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. ضدی نہیں پائیں گے مجھے، ہٹ دھرم نہیں پائیں گے. آپ کا ہر حکم ہوتا چلا جائے گا. آپ کا بیٹا فرما برداری کا وہ بولتا ثبوت بن کے صبر کا مظاہرہ کرتا. یہ دو چیزیں آج بتانا مقصود ہے اس عید الاضحیٰ پر، کہ اولاد اور والدین کے درمیان تو کمی نہیں کی سکتے. اس کو ختم کریں، بچوں کو وقت دیں، بچوں کو اپنے قریب کریں، اور اس کے لیے اچھی مجالس ضروری ہے، قرآن و سنت کے ساتھ اچھے درس ضروری ہے. اور اہل محلہ کے لیے یہ مرکز مسجد ہوتی ہے. مساجد کی رونقوں کو بڑھایا کریں، اس کی تقریبات میں، اس کے دروسات میں آیا کریں، بچوں کو ساتھ لایا کریں. کچھ سنیں گے بچے بھی، کوئی آپ بھی، تو پھر یہ تربیت آگے بڑھے گی، اور یہ نسلیں آپ کی سہارا بھی بنے گی، آپ کی ہم پیالہ بھی بنے گی، ہم نوالا بھی بنے گی. آج والدین کیونکہ بہت پریشان ہیں، مجھے اکثر لوگ بتاتے ہیں بچوں کے معاملات. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہمارے دو مولا ہم سب کو اس عید الاضحیٰ پر اپنی تربیت اور اپنی اولادوں کی تربیت کے حوالے سے جو قرآن و سنت کے احکام کے مطابق جو تربیتی انداز ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بس گزارش یہ ہے آپ گرامی، 6:30 ہو گئے، ہم عید کی نماز کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن عید کی نماز یا جمعے کی نماز جن میں خطبہ ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ نماز مکمل خطبے کے ساتھ ہوتی ہے. اگر اس کا خطبہ چھوڑ دیا جائے تو نماز آپ کی نامکمل رہتی ہے. جیسے جمعے کا کوئی بندہ کہ یہ خطبہ سن کے کیا کرنا ہے، تو خطبے کے بغیر جمعہ نہیں مکمل ہوتا. ایسی عید کی نماز بھی خطبے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. لہذا پھر سب سے بڑھ کر آخر میں آپ دعا کرتے ہیں، اور دعا ساری عبادتوں کا مخلص ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں آئے کچھ مان کے تو جاتے ہیں، مجھے آمین تو کہہ کے جاتے ہیں. کچھ کیا کرتے ہیں جناب، سلام پھر ہو گئے، کیا لینا ہے اللہ سے مانگنا بھی بندہ
باہر جا کے کسی سے مانگنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں زندگی میں کوئی وہ مانگنے پہ لگا ہی نہ دے. خیال رکھنا اس کے پیسے کو جانے وہ دیکھتا یہ مجھ سے نہیں مانگتا. باہر نہیں آیا پتہ نہیں کیوں باہر پتہ نہیں کیا ہے. کل کوئی ایسا نظام آئے کہ پھر آپ گلی میں کھڑے ہو کے یوں کر رہے ہو. اللہ نہ کرے ہمارے پر یہ بات. اللہ کی بارگاہ میں نماز عید پڑھی, خطبہ نماز عید کا سنیں اور اس کے بعد دعا میں شامل ہو. ہاں ملنا نہ ملنا آپ پہ فرض نہیں ہے. اگر کسی کو مل کے جائیں گے مصافحہ معانقہ کر کے اس سے برکتیں پڑیں گی محبتیں پڑیں گی وہ آپ کے اوپر ہے. وہ محبتوں کے آپ کتنے امین ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو ضروری چیزیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب عید کی نماز کا